میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور بابرکت نام میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آج ایک بار پھر خداوند نے ہمیں نئی زندگی بخشی، سانسیں عطا کی اور اس لمحے میں اکٹھا کیا تاکہ ہم اس کے کلام کو سنیں اور اس کی حضوری میں سکون پائیں۔ اگر آپ اس دعا کو کسی دکھ، انتظار، پریشانی یا آزمائش کے ساتھ سن رہے ہیں تو جان لیجئے آپ اکیلے نہیں ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر دعا کرنے جا رہے ہیں جو آسان نہیں لیکن بہت طاقتور ہے، اور وہ ہے صبر۔ صبر صرف خاموش رہنا نہیں، صبر صرف برداشت کرنا بھی نہیں، صبر کے اصلی معنی خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے انتظار کرنا ہے، شکایت کے بغیر ثابت قدم رہنا ہے، مشکل میں بھی ایمان کو نہ چھوڑنا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ صبر کرنا بہادری سے بہتر ہے۔ صبر کمزوری نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت ہے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کا وقت ہمارے وقت سے بہتر ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے ہر ایک کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ خداوند کا زندگی بخش پاک کلام کہتا ہے پس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ دیکھو کسان اپنی قیمتی پیداوار کے لیے انتظار میں پہلے اور پچھلے میਂہ کے برسنے تک صبر کرتا ہے۔ تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط کرو کیونکہ خداوند کی آمد نزدیک ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسان جب بیج بوتا ہے تو اگلے ہی دن فصل نہیں کاٹتا، وہ انتظار کرتا ہے، وہ پانی دیتا ہے، پھر فصل تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایک ماں کو دیکھیں تو وہ 9 مہینے انتظار کرتی ہے، پھر جا کر وہ ایک نئی زندگی کو جنم دیتی ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے جو خداوند پر امید رکھتے ہیں وہ نئی قوت پائیں گے۔ آئیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور خداوند سے آج کہیے کہ آئے خداوند ہمیں آج صبر کرنا سکھا۔ آئے خداوند آج ہم تیرے حضور اپنے دل کھول کر آئے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم انتظار میں ہیں، ہم کئی باتوں میں جلدی چاہتے ہیں لیکن تو ہمیں صبر کرنا سکھا۔ ہمیں سکھا کہ صبر کمزوری نہیں بلکہ روح کی طاقت ہے۔ اے خداوند ہمیں اپنی راہوں پر چلنا سکھا۔ اے باپ ہم تیرے کلام مقدس میں جب ایوب پر نظر کرتے ہیں تو ہم اس کے صبر کا حال دیکھتے ہیں۔ اے خداوند ہمیں ایوب کی طرح صبر کرنا سکھا۔ اے باپ جس طرح اس نے اپنے مال کو، اپنی صحت کو، اپنی اولاد کو کھو دیا، پھر بھی اے خداوند اس نے کہا کہ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اے باپ جب ہم دکھ میں شکر نہیں کر پاتے تو ہمیں ایوب جیسا دل عطا کر جو تکلیف میں بھی تیرا نام بلند کرتا ہے۔ اے باپ آج ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں صبر کو پیدا کر۔ خداوند اگر ہم بیماری میں ہیں تو خداوند ہم اپنا صبر نہ کھو بیٹھیں بلکہ تجھ کامل اور شفا دینے والے یسوع پر نظر رکھیں اور یہ جانیں کہ تو زندہ خدا ہے اور تو ہمیں شفا دیتا ہے اور دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے خداوند اگر ہماری زندگی میں قرض ہے تو ہم ہمت نہ ہاریں بلکہ تجھ پر بھروسہ رکھیں اور اے خداوند تیرے کلام پر صبر کریں کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ تم قرض لینے والے نہیں بلکہ قرض دینے والے ہوگے۔ اے خداوند ہمیں رشتوں میں انتظار کرنا سکھا۔ اے خداوند اگر ہمارے پاس اولاد نہیں ہے تو ہمیں اولاد کے لیے صبر کرنا سکھا اور اے خداوند اس بات پر بھروسہ رکھنا سکھا کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، تو آج بھی ہمارے قریب ہے۔ اے خداوند آج ہم مانتے ہیں کہ تاخیر انکار نہیں ہوتی بلکہ تیاری ہوتی ہے۔ اے خداوند ہم جانتے ہیں کہ خداوند اگر ہماری دعاؤں کو تیرے حضور پہنچنے میں دیر بھی ہو جائے، تاخیر بھی ہو جائے، لیکن وہ ناکام نہیں لوٹیں گی،
تو ان کا جواب ہمیں ضرور دے گا، جیسا تیرا کلام کہتا ہے کہ مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا۔ دیکھ خداوند، ہم تجھے پکارتے ہیں، ہم اپنی التجاؤں کو اے خداوند بڑے ایمان کے ساتھ تیرے حضور میں لاتے ہیں، اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہمیں ضرور جواب دے گا۔ اے خداوند، داؤد کو بادشاہی کا وعدہ ملا لیکن تخت اس کو فوراً نہیں ملا۔ اے خداوند، جیسا داؤد کہتا ہے کہ میں نے صبر سے خداوند کی راہ دیکھی اور اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ اے خداوند، ہمیں وعدے اور تکمیل کے درمیان صبر کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم وقت سے پہلے کچھ نہ بگاڑ بیٹھیں۔ اے ہماری نجات دہندے یسوع، تو نے صلیب پر بھی صبر دکھایا، جب لوگ مذاق اڑا رہے تھے، جب کیلیں ٹھونکی جا رہی تھی، تو نے کہا اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہمیں ایسا صبر دے جو دکھ میں بھی معاف کرنا سکھائے، ہمیں دوسروں کو معاف کرنا سکھا۔ اے روح القدس، آج ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں کام کر۔ روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، صبر، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیمی اور پرہیزگاری ہے۔ اے خداوند، ان روح کے پھلوں میں سے جو صبر ہے، اے خداوند آج ہم اس کو تیری حضوری سے مانگتے ہیں۔ خداوند، تو روح القدس کے اس پھل کو ہماری زندگی میں لگا جو صبر ہے۔ اے خداوند، تیرا کلام کہتا ہے کہ میں آخری دنوں میں ہر فرد و بشر پر اپنے روح میں سے ڈالوں گا۔ اے خداوند، آج ہم پر اپنے وہی روح القدس کو نازل کر تاکہ ہم صبر کرنا سیکھیں، اور اے خداوند وہ پھل ہماری زندگی میں لگیں، صبر کے ساتھ ساتھ باقی پھل بھی ہماری زندگیوں میں نظر آئیں، کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اے خداوند، ہم بھی تیرے روح کے پھلوں کو اپنی زندگی میں لگا کر خداوند تیری پہچان میں بڑھیں، اور لوگ جانیں کہ ہم زندہ یہوہ پاک خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اے خداوند، ہم زبردستی صبر نہیں کر سکتے، یہ صرف تیرے روح کے ذریعے ہی ممکن ہے، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے نہ تو بل سے نہ طاقت سے بلکہ تیری پاک روح کے وسیلہ سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اے خداوند، ہم تیرے روح کے بغیر کچھ نہیں ہیں، ہم پر آج اپنے روح القدس کو انڈیل تاکہ خداوند ہماری زندگیوں میں یہ پھل لگیں۔ اے خداوند، جب ہم انتظار میں ہوتے ہیں تو خداوند ہم مایوس اکثر ہو جاتے ہیں، ہم انتظار کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور ہمیں انتظار کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اے خداوند، تو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انتظار کے بعد جو پھل زمین میں اگتا ہے وہ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو خداوند، ہمیں وہ صبر کرنا سکھا جس کا پھل جب تو ہمیں دے تو خداوند وہ ہمیشہ میٹھا ہو۔ اے خداوند، ہم تھکنا نہیں چاہتے، ہم تیرا انتظار کرنا چاہتے ہیں۔ اے خداوند، ہم صبر کو شکایت کے ساتھ نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ قبول کرتے ہیں، کیونکہ ایمان سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے تجربہ، اور تجربے سے امید۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ وقت ہمیں توڑنے نہیں بلکہ بنانے آیا ہے۔ اے خداوند، ہر اس شخص کو چھو جو بیماری میں صبر کھو رہا ہے، جو گھر کے مسائل میں گھرا ہے، مالی دباؤ میں پریشان ہے، تنہائی محسوس کر رہا ہے، انہیں وہ صبر دے جو دل کو سکون دے اور آنکھوں کو اطمینان دے۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس دعا کے لیے، اے خداوند اس صبر کے لیے جو تو ہمیں سکھا رہا ہے۔ اے خداوند، ہم اپنے دل، اپنے گھر، اپنے بچوں کو، اپنے مستقبل کو، سب کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور اے خداوند، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کوئی کمی نہ رہے۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم یہ سب دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آپ نے یہ دعا آخر تک سنی ہے تو یقین کریں خدا آپ کے صبر کو دیکھ رہا ہے، اور وہ خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹاتا۔ خداوند آپ کو صبر، سکون اور اطمینان عطا کرے۔ اگر یہ دعا آپ کے دل کو لگی ہے تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں، اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کوئی اور دل بھی حوصلہ پا سکے۔ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ کے گھرانے اور آپ کے آنے والے دن برکت پاتے رہیں، آمین۔
آج کی جو آیت ہم زبانی سیکھیں گے وہ ہے، خداوند میں مسرور رہ تو میں تیرے دل کی مرادوں کو پورا کروں گا۔ آمین۔ اے خداوند توفیق دے کہ ہم ہمیشہ تجھ میں مسرور رہیں، اور اے خداوند ہم تجھ کامل یسوع پر نگاہ رکھتے رہیں۔ آمین۔